نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللهم صل سیدنا على مولانا سيدنا محمد محمد طب القلوب بدوائها وعقد الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ جی حضرت آ رہی ہے جی بس۔ جی آواز آ رہی، ماشاءاللہ سعادت مندی ہے آج حضرت کے بیان کو سننے کی۔ ماشاءاللہ۔ ذکر شہادت، اس کو سنیے۔ حضور استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا کا صاحب اللہ علیہ رحمہ کا قلم بند کیا ہوا۔ بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلباری جراحت کی، ہے پھلباری جراحت کی، فضا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسی آنے مصیبت کی، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت کی، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمیں سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی، یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دیں اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹے رات آفت کی، یہ وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائیں پروانے، یہ وہ شمع ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی، یہ وہ شمع نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمع ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی، دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر، کہ بز میں گل رخا میں لے بلائیں کس کی صورت کی، جدا ہوتی ہیں جانے جسم سے جانا سے ہم ملتے ہیں، جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی، اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیمہ پہ، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیمہ پہ، بجائے فرش آنکھیں بچھ گئیں اہل بصیرت کی، ہوائے یار نے پنکھے بنائے پر فرشتوں کے، سبیلے رکھی ہے دیدار نے خود اپنے شربت کی، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حورے چلی آتی ہے جنت کی، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حورے چلی آتی ہیں جنت کی، سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے، بہار خوشنمائی پر ہے صدقے روح جنت کی، ہوائے گلشن فردوس سے بس بس کر آتی ہیں، نرالی عطر میں ڈوبی ہوئی ہے روح نکہت کی، دل پرسوز کے سلگے اگر سوز دل پرسوز کے سلگے اگر سوز ایسی کثرت سے، کہ پہنچی عرش و طیبہ تک لپٹ سوزے محبت کی، ادھر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے، ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت کی، زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی، گھٹائے مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کر آتی ہیں، سیاہ کاران امت تیرا بختان شقاوت کی،
یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں اس کے خون کے پیاسے، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں اس کے خون کے پیاسے، بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامانے قیامت کی، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی، تصدق ہو گئی جانے شجاعت سچے تیور کی، فدا شیرانہ حملوں کی ادا پر روح جراعت کی، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی ہے رویت کے شربت کی، شہید ناز رکھ دیتا ہے گردن آب خنجر پر، شہید ناز رکھ دیتا ہے گردن آب خنجر پر، جو موجیں باڑھ پر آ جاتی ہیں دریائے الفت کی، یہ وقت زخم نکلا خون اچھل کر جسم اطہر سے، کہ روشن ہو گئی مشعل شبستان محبت کی، سرے بے تن تنے آسانی کو شہر طیبہ میں پہنچا، تنے بے سر کو سرداری ملی ملک شہادت کی، حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری میں جو شہادت انہوں نے دین کے لیے دی، اس کا کیا درس ہے؟ یزید پلید جو کہ فاسق و فاجر تھا، جس کا فسق و فجور تواتر سے ثابت ہے، اس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں فرمائی، کہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے تو کہنے والوں کو موقع ملتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، تو پھر ہم کو کیا ہے کہ ہم اس کی بیعت نہ کریں۔ 61 ہجری میں جب کربلا شریف پہنچے ہیں 2 محرم پنجشنبہ کے دن، اور وہاں ابن سعد اس وقت وہاں کا گورنر تھا کوفہ کا، یہ ابن سعد جو ہے، جو آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میرا ہے، جو اس سے محبت کرے، اور میں حسین کا جس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، کہ حسین نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ حسنین کریمین کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں میرے 2 پھول ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اس فاسق و فاجر کی بیعت کروانے کے لیے، اور جب دیکھا کہ ابن سعد شروع میں نرمی کر رہا ہے، تو ابن زیاد کو بھیجا یزید نے۔ اب ابن زیاد جب آیا، وہ دوسرے گورنر تھے، ابن زیاد جب آیا تو اس نے سختی کرنا شروع کری۔ اب جن کوفیوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا تھا کہ آپ آئیے ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، وہ کوفی جو ہے اب حکومت کے آگے پلٹ گئے۔ وہ ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے، کوئی رہ کے صوبہ کے لیے پلٹا، وہ بھی ایسے باپ کی اولاد کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہے تیر برسائے تھے دشمنوں پر، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج انہی کا بیٹا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام کے سامنے لشکر کی سرداری کر رہا ہے، اور اس میں یہ لوگ 72 نفوس قدسیہ، جس میں 32 سوار اور 40 پیادہ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ وہ جو قربانی انہوں نے دی
وہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ مصیبت کیسی ہو، ایسا ہی کرب ہو، مگر ہمیں حق کے ساتھ میں رہنا ہوگا. ہمیں تعداد نہیں دیکھنی ہوگی. سامنے ادھر تو ہزاروں کا لشکر ہے. ظہر کا وقت آیا عین مارکا میں دوران جنگ، اول وقت آ گیا تو کہا، فرمایا گیا کہ پہلے بھی ظہر پڑھ لیں. تو اب ظہر پڑھی گئی، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے. اور یہ پہلے فرمایا تھا حضرت امام علی مقام کے ایک جانثار نے کہ ابھی تک تو ہم تم ایک ہیں، لیکن جب تک ہتھیار اٹھاؤ گے، تلوار اٹھاؤ گے، تب ہمارا اور تمہارا گروہ الگ ہو جائے گا. اب فرق ہو گیا جنتی کا اور جہنمی کا. تو تعداد نہیں دیکھنی ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو اہل حق کے ساتھ میں رہنا چاہیے. یہی درس ہے. اور استقامت اصل چیز ہے. استقامت. کرامت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، فلاں بابا ایسا کرامت دکھا رہا ہے، فلاں بابا ایسا کر رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دین پر کتنا استقامت اس کو ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے. یہی دیکھنا چاہیے. امام علی مقام اگر چاہتے تو ایک کرامت میں وہ سارا لشکر ختم ہو جاتا. ایک کرامت دکھاتے تو نہر فرات جس کا پانی انہوں نے بند کر دیا تھا وہ خود چل کر کے آ جاتا. خود حضور استاد احمد نے فرمایا کہ جنت کی نہر چلی جاتی. نہر فرات تو پھر بہت دور کی بات ہے، جنت کی نہر چلی جاتی اگر آپ جو ہے اگر چاہتے ایسا. مگر مشیت الہی، اور انہوں نے وہ قربانی دی اس دین کے لیے. اور کیسا شروعاتی دور ہے، 61 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کہ تقریباً 50 برس ہوئے ہیں ابھی، اور یہ ہوا. اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی گئی تھی. فرما دیا گیا تھا کہ اس لڑکوں کی حکومت ہوگی اور وہ تباہی کریں گے، اسے تباہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے. تو ایسا ہی ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال وہ وقت آنے سے پہلے ہوا. اس کے بعد جو پوری اسلامی دنیا میں اس کو خلیفہ مان لیا گیا تھا، لوگوں نے اس پر بیعت کر لی تھی، لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف یعنی حرمین شریفین کے حضرات نے جو ہے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہی وجہ ہے اس کے بعد کربلا شریف کے معاملے یہ ہونے کے بعد وہ رکا نہیں، بلکہ اس نے مکہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ شریف پر حملہ کیا، اور بہت بری موت بعد میں مرا. ایسا ہو گیا کہ یزید نام لوگوں نے رکھنا بند کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں ان بزرگوں کے راستے پر رہنا چاہیے، ان کا صدقہ تلاش کرتے رہنا چاہیے. ان کی جو راہ ہے وہی راہ نجات ہے. اب اس میں محبت میں جو رافضی مر گئے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، جو ناسبی مر گئے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں اہل سنت جو اعتدال والا مذہب ہے، جو اہل جنت ہے، اس راستے پہ رہنا ہے، انہی کے طریقے پہ رہنا ہے. اولیاء اکرام کا یہی طریقہ رہا، ہمارے تمام بزرگوں کا یہی طریقہ رہا. ہم کو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پر رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور اپنے عزیز و اقارب اس میں شہید ہو رہے ہیں ان کی نظروں کے سامنے، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو. جبکہ اس ایک رات پہلے امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا سے یہ فرما دیا تھا کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، بلکہ وہ چلا جائے اور الگ الگ اسلامی شہروں میں پھیل جائے. وہ مجھے پالیں گے، تمہاری تلاش نہیں کریں گے. مگر انہوں نے کسی نے بھی جانا گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے. ہم آپ کے بعد کس منہ سے لوگوں میں جائیں گے اور کیسے زندہ رہیں گے. تو آخر وقت میں ان کو اتنی شہادت کی جلدی تھی تو ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے حضرت امام علی مقام کو نقصان پہنچے. وہ ایسی ان لوگوں کی محبت تھی، ایسا ان کا جذبہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی ایسی ہی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ نمازیں وہاں بھی نہیں انہوں نے چھوڑی ہیں، بلکہ ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی وقت اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھی گئی، عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز پڑھی گئی. نمازیں نہیں چھوڑی گئی ہیں. نماز پانی بند ہو گیا اس کے بعد بھی نماز ہے، اور جبکہ اپنے عزیز و اقارب وہاں شہید ہو رہے ہیں سامنے. لیکن انہوں نے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور شریعت مطہرہ کے سیدھے سچے راستے پر چلیں.
اس کے چلنے کی کوشش کریں، اپنے ہر عمل ہر بات میں زندگی شریعت قانون شریعت کے طور پر گزاریں، تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، یہی ہم ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں وہ کیسے وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے صرف حکومت کی خاطر، کہ حاکم نے وہاں سے کہہ دیا ہے تو اب وہ جو ہے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، جبکہ انہوں نے حجت پوری کری کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، سب انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد اب ان میں سے جو جن کو جنت میں آنا تھا حضرت حر، وہ اس لشکر میں سے چلے آئے، اور ابن سعد وہ ایک رے کر کے ایک صوبہ تھا وہیں عراق میں، اس کی حکومت کے لیے اس نے جو ہے وہ شقیوں کے ساتھ میں رہنا پسند کیا، اشقیاء کے ساتھ میں رہنا پسند کیا، اور انہی کے ساتھ میں جو ہے اس کا حشر برا ہوگا۔ اس کے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شائنا میں ان کا مزار مبارک ہے، وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے ان کو۔ تو یہ ایک نسبت پر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہر شخص کا اپنا اپنا عمل، ہر شخص کی اپنی اپنی بات، تو جو بزرگوں کے راستے پر رہے گا وہی کامیاب ہے، جو ان کے طریقے پر رہے گا۔ ابن سعد اگر اپنے والد کے طریقے پر رہتا تو اس کی بھی بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کربلا شریف کے سانحہ کے بعد کون سا ایسا سنی ہوگا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون سا ایسا سنی ہوگا کہ جس کو واقعہ کربلا حائلہ کا غم نہ ہو، مگر ہم کو شریعت نے جزا و فضا اور غم پروری شوق منانے سے منع فرمایا ہے، لہذا ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھ پرنم ہوتی ہے، لیکن وہ جو رونا پیٹنا، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، یہ سب روافظ کا طریقہ ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سنی مسلمانوں کو اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آج طریقہ نکال لیا ہے لوگوں نے اس ہندوستان میں، یہ شریعت خلاف شرع طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ایصال ثواب خوب سے خوب کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں جو ہے خوب ایصال ثواب ہو، حضرت امام علی مقام اور شہدائے کربلا کا ان کا ذکر ہو، جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بس یہ جو معاملہ ہوا تو پھر جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے، اس کا نام تھا، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مختار ثقفی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے، اور اس پورا ایک لشکر اس نے جمع کیا، ایک ایک کر کے، ایک ایک کو جتنے تھے اس نے 1,44,000 لوگوں کو مارا، جو وہاں 22,000 تو وہاں موجود تھے، اور جو جتنے وہ تھے ان سب کو وہ مارتا چلا گیا، ابن زیاد وغیرہ سب کو اس نے، ابن زیاد ابن سعد شمر سب کو اس نے قتل کیا۔ کتنا بڑا کام کیا اس نے، لیکن بعد میں جو ہے اس مختار ثقفی نے دعوی نبوت کیا معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب اس مختار ثقفی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنا اس کا ذکر ہوتا ہے؟ اگر وہ ایمان پر رہتا تو اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کے طرز پر رہتا، اس کی ہماری مجالس میں اس کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا، مگر سارا معاملہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، وہ جس اللہ تعالیٰ جس سے جیسا کام لے لے، مگر اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان نہیں ہے لایا، ایمان اس نے پھر گیا اور معاذ اللہ دعوی نبوت کیا، تو پھر اس کے وہ تمام کام جتنے اس نے کام کیے اس کے کام نہ آئے، وہ اکارت ہو گئے اور اس کے منہ سے مار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہم سب کو راہ حق پر چلتا رکھے، اور ہمیشہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔